یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں، اور میں جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں زندگی میں، صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں
फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं। और मैं जब ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है जब उसकी मौत का आखिरी वक्त होगा, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जो बंदा फरमाया ये दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद पाक, मौत के वक्त अल्लाह जल्ल शान हो 70 फरिश्ते ऐसे भेजते हैं जो उससे आफात बलियात शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदारे मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा, चाहते हो खात्मा ईमान पे, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का निचोड़। उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझा दो। अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना, पहले रिया आती है, फिर इखलास आता है, पहले आदत आती है, फिर इबादत आती है। इस आयत के अंदर तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में ना खत्म होने वाला ऐसा निजाम है कि इस आयत पे यकीन करने वाला, मेरा लफ्ज जरा यकीन भी यकीन से सुनिएगा, यकीन भी यकीन से सुने। इस आयत पे यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। सदियों से बादशाह बनने वाले इस आयत, इस वजीफे और इस तस्बीह से जरूर फैज पाते हैं। सदियों से जो बादशाह बनते हैं, जो शहनशाह बनते हैं, और इस वजीफे से जरूर फैज पाते हैं। बंदा फकीर से शहनशाह बन जाए, बस यही है। और आपकी जिंदगी में, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में इसके बहुत फवायद, इसके बहुत फजाइल, इसकी बहुत बरकत और इसके बहुत कमालात। पूछा कि इसका फायदा क्या है, और मैं बस फकीर से शहनशाह बना देता, ये इसका फायदा। इस आयत के अंदर तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में ना खत्म होने वाला ऐसा निजाम है कि इस आयत पे यकीन करने वाला, मेरा लफ्ज जरा यकीन भी यकीन से सुनिएगा, यकीन भी यकीन से सुने। इस आयत पे यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इससे अगली बात यह है कि इस आयत को पढ़ने वाला, उसकी नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती, नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती। आपको कुछ जिंदगी में मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जो रईस थे, रईस आजम थे, लेकिन उनकी नस्लें मंगती बन गई, मंगती, भिकारी बन गई, मोहताज बन गई, मुफलिस बन गई।
اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا. کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے. یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا ہوں، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں. تونگری ہے. اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے. غنا وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے. وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں. وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے. مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے. مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے. اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. اس آیت میں یعنی ان دو آیات میں غنا ہے. غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے. اور اس آیت میں کفایت ہے. کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے. 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے. اللہ میرا چاہے کاک کو لاکھ کر دے. اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک تنکا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی. کتنے بڑوں نے مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے. مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی. کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا. فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مخدوم نوح صاحب. جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے. اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا. اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں ہو. اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں. اور میں جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں. میں ڈاکیا ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے. ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیں، روز 1 دفعہ پڑھ لیں.
اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے۔ تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے۔ اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے۔ یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں۔ زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن۔ زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھا دو۔ ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتا نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔
ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے. کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے. عادتوں بنا لے. سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھے یا ایک بار پڑھے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ. سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ. سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا. مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. مولا پھر اپنے در کا غلام بنا. ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے. اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے. اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخر کار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے. اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے. میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے. ہونٹ نا بعض نا سگریٹ سے اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے. میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تجھے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے. میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی. میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہی کھائی. آپ کو اندر خود ہو سی نا، خود مقام چاہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے. اور 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ غلط ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو. کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لوں. لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلو. میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلو. مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا. مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا. کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا. سال کے بعد آتا تھا
आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं फिर अपने वतन में आ गया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे जब ये गम लगा तो शुगर हो गई अचानक, और फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, जहनी सुकून खत्म हो गया, जहनी तौर पे परेशानियां, हालात खत्म, और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए, और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गए, दुखों में। फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझनें शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां, सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में। कहा कि इसी तरह मेरे कोई 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। मैं बैठा हुआ परेशान बैठा था, तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई, और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूँ, मैं तो जवान हूँ, इतने बूढ़े तो नहीं हैं। इस तरह के हालात। तो कहा, मैंने उसे सारे हालात सुना कि मेरे हालात ये हो गए और मेरी परेशानी। सुनते सुनते कहने लगा, इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया। कहा, तुझे एक वजीफा देता हूं, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद तो पढ़ बस। और कहा, खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा, इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा, उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई, खुद ब खुद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा, चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा, मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख हैं और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा, मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मुझे मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा, मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन। और कहा, मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा, फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। सूरत वज़ुहा के अंदर 9 काफ हैं,
9 کاف ہیں، غور سے سمجھیے گا، اور ہر کاف کے اندر، ہر کاف میں آپ نے جو ہے وہ 9 بار پڑھنا ہے یا کریم. یہ دن میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور صبح شام پڑھ لیں. اور سورۃ والضحیٰ کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس یہ وظیفہ کر لیں. یقین جانیے آپ کی زندگی کے گھر کے سارے مسائل اور ساری مشکلات اور ساری پریشانی جی آپ کی حل ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر.